رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزے دار کی افطار کے وقت، جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور پھر افطار کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ روزہ افطار کا وقت جیسے ہی ہو میں افطار کروں، ابھی اللہ کا حکم نہیں افطار کرنے کا، اس سے پہلے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اس وقت ہمیں دعا مانگنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، دسترخوان پر کھانے پر ایسے گرتے ہیں جیسے کئی دن کے بھوکے ہوں، اور دن میں بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی مجھے روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اکثر روزہ جو بھوک پیاس لگتی ہے فاسق فاجر لوگوں کو لگتی ہے، جو صحیح سچے لوگ ہیں، متقی پرہیزگار، کبھی وہ اس طرح کی شکایت نہیں کرتے۔ اگر ہے بھی کوئی تنگی پریشانی تو اس کو بیان نہ کرو۔ اور روزہ رکھ کر نہ جھوٹ بولیں، ویسے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، نہ غیبت کریں، غیبت کرنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھ کر شام کو افطار پر جب بیٹھیں تو اس وقت اللہ سے دعا مانگیں، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ دوسرا، جو نیک بادشاہ ہو، عدل اور انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ حکومت کرے، وہ بھی جب دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کے اوپر ظلم ہو، اسلام عدل اور انصاف کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور اسلام ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتا، کمزوروں کو نہ دبایا جائے۔ کوئی اعلیٰ خاندان کا ہے تو ادنا خاندان کے آدمی پر اس کو کوئی فضیلت نہیں، کوئی عرب کا رہنے والا ہے تو غیر عربی پر اس کو کوئی فضیلت نہیں، کوئی گورا ہے اس کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ نہ تمہاری مغفرت برادریوں پر ہوگی، نہ خاندان پر ہوگی، نہ حسب نسب پر ہوگی، تمہاری مغفرت تقوی پر ہوگی۔ اسلام عدل اور انصاف کا مذہب ہے، پڑوسی کو نہ دبائے، امیر غریب کو نہ دبائے۔ تو عادل بادشاہ ملک کے لیے، رعایا کے لیے یا کسی بھی حالات کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدل اور انصاف کرنے والے، تو ایسے آدمی جب بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تیسرا، مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو اور وہ پھر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کی بد دعا آسمان پر چڑھتی ہوئی جاتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کو چھوڑو، آسمان کے دروازے پر جو فرشتے متعین ہیں ان سے کہہ دیتا ہے کہ اس کے لیے راستہ دے دو، اور یہ سیدھی اللہ کے عرش پر جاتی ہے بد دعا۔ جو مظلوم حقیقت میں مظلوم ہے اس کی بد دعا جب وہ کرتا ہے تو اس کی بد دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ اس لیے مظلوم بھی جب دعا مانگے اللہ سے اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ بہرحال رمضان المبارک میں یہ گھڑی جو چل رہی ہیں یہ دعا کے قبول ہونے کی گھڑی ہیں۔
کتابوں میں لکھا ہے تاریخ میں کہ کوفہ میں ایک جماعت ایسی تھی جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا تھا، ان کی دعا ضرور قبول کر لیتا تھا، وہ مستجاب الدعا جماعت تھی، یعنی ان کی دعا اللہ قبول فرماتا تھا۔ عراق پر حجاج ابن یوسف کا تسلط ہوا۔ یہ لوگ جب کوئی ظالم بادشاہ عراق پر مسلط ہوتا اس کے لیے بد دعا کر دیتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف بھی بڑا ظالم تھا، اس کا تسلط عراق پر ہوا، تو سب سے پہلے اس نے کیا کام کیا؟ اس جماعت کی جن کی دعا رد نہیں کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی دعوت کی اس نے۔ جب یہ کھانا کھا کر ان کے گھر سے باہر نکلنے لگے تو اس نے حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اب تمہاری بد دعا سے میں محفوظ ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ یوں کہ میں نے تمہارے پیٹ میں حرام کی روزی داخل کر دی، اب تم میرے خلاف کتنی بد دعا کرو، تمہاری دعا جو ہے قبول نہیں کرے گا اللہ۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں میرے بھائیوں، ہماری دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم دعا مانگتے ہیں اور ہمیں اس کا اثر دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اس سے بڑی بڑی مصیبت جو ہمارے اوپر آنے والی تھی وہ ٹلا دی اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور دعا مانگتا ہے بندہ، اس کو بھی دکھائی نہیں دے رہا کہ ابھی یہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر متعین کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کا روز اللہ بندے کو بلائے گا، ارشاد فرمائے گا میں نے تجھے دعا مانگنے کا حکم دیا تھا، تو نے مانگی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ ارشاد ہوگا کہ تیری کوئی دعا ایسی نہیں جو میں نے قبول نہ کی، فلاں مانگی تھی اس کو دنیا میں پورا کیا، فلاں مانگی تھی اس کا اثر تجھے نہیں دکھائی دیا، میں اس کا اجر و ثواب یہاں دے رہا ہوں۔ بندہ اس اجر و ثواب کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اس کا اس قدر اجر و ثواب اللہ آخرت میں عطا فرما رہا ہے۔ تو دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بہت مہربان ہے، رحیم اور کریم ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کو، قصورواروں کو معاف کر دیتا ہے۔ سر جھکا کر آنکھوں میں آنسو ڈال کر بڑا سے بڑا گنہگار پاپی بھی دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اس کی مغفرت فرمائے گا۔ بہرحال ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، سحری میں بھی یا واسی المغفرہ دعا کا اہتمام کریں، اور افطار کے وقت بھی، اور پورے دن اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میرا روزہ ہے، میں غلط کاموں سے بچوں، اور مشق کریں 1 مہینہ غلط کاموں سے بچنے کی، اور پوری زندگی غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے سیزن کا مہینہ اللہ نے دیا ہے، تو ہم اس کو غنیمت جانیں، لہو لعب سے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اچھے انسان بنیں، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کی، قوم کی، سماج کی خدمت کریں، کوئی بد امنی کی بات نہ کریں، اچھے انسان بنیں، اور اچھے انسان بن کر کے نہیں، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔